شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآذون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين، الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه السلام: من كان باذلا فينا مهجته وموطئا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبحا إن شاء الله. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کریم اللہ سے اس کریم گھرانے کے صدقے دعا ہے الہی ہمیں آل محمد کی معرفت عطا فرما، آل محمد کی تعلیمات کا فضل ہم پہ نازل فرما. الہی تعلیمات آل محمد کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کا شرف نصیب فرما. پروردگار ان کا صدقہ جن کے صدقے میں تو نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کی مشکلات کو ان کے ولی برحق کے ظہور کے ذریعے سے حل فرما. اس مجلس میں جو شرکائے مجلس غائبین مجلس حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مریض ہیں بالخصوص ہمارے انتہائی معزز و محترم جناب سید منیر حسین شاہ صاحب، پروردگار ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. جن کو عطا کی ہے ان کو نیک و صالح بنا. پروردگار محمد و آل محمد کا صدقہ ہمیں آپس میں پیار و محبت، اتفاق و اتحاد، بھائی چارہ عطا فرما. ہمارے اس مرکز کو اور ترقی عطا فرما، اور اس مرکز کے ذریعے سے ہم اپنی نسلوں تک یہ امانت پہنچا سکیں، اس کا شرف و توفیق نصیب فرما. ولی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما، اور یہ پرسہ یہ تعزیت ہم امام کی خدمت میں عرض کر سکیں، اس کی توفیق و سعادت نصیب فرما. ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما. خصوص شہدائے عزاداری، آپ حضرات میں سے شاید متوجہ ہوں گے کہ آج کوئٹے کے ایک علاقے میں ایک امام بارگاہ پہ اٹیک کی صورت میں تقریباً 10 عزاداران سید الشہداء شہید ہو گئے ہیں. پروردگار تمام شہداء عزاداری کو بالخصوص آج شہید ہونے والے عزادارانوں کے درجات بلند فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے
مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد۔ شہید کربلا، سید الشہداء، نواس رسول، جگر گوش علی و بطول، کربلا کا 8 دن کا قیامت تک کے لیے ہدایت کرنے والا مدرسہ قائم کرنے کے لیے 7 ذی الحجہ کو مکہ کو چھوڑتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں کہ میں حسین کل مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس نے ہماری راہ میں خون جگر خرچ کرنا ہے اور رب سے ملاقات کا پختہ ارادہ ہے، وہ ہمارے ہمراہ ہو جائے، ہم کل جا رہے ہیں۔ اس فرمان کے تحت ہماری گفتگو جاری ہے لقاء اللہ کے حوالے سے کہ اگر اس اللہ سے ملاقات چاہیے تو حسین ابن علی کا واضح اعلان ہے کہ میں کربلا بسا رہا ہوں تاکہ لقاء اللہ کے مدار جو معراج پر آپ کو پہنچاؤں۔ اسی سے ہم کربلا کی اہمیت بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میں اس کو اگر یوں کہوں کہ انسان سازی کا درس قائم کیا شہید کربلا نے کربلا میں، اور انسان سازی کے اس مدرسے میں انسان کو کمال کی بلندیوں تک پہنچا کے دعوت دی، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اب ہمارے ساتھ چلو، ہم آپ کو خدا سے ملائیں۔ اور یہ ملاقات جو جناب سید الشہداء نے خدا سے کرائی، کل ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ آئیے تھوڑا اسی سے پوچھتے ہیں، وہ بتلائیے جس کی ملاقات کے لیے ہمیں لے جا رہے ہیں وہ ہے کون؟ اب 2 مختلف انداز سے سید الشہداء نے تعارف کرایا ہے اس کریم اللہ کا کہ جس کی ملاقات کا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آئیے اس کو پہچانیں۔ سب سے پہلا تعارف جو جناب سید الشہداء سے میں آج نقل کرنا چاہتا ہوں وہ تعارف ہے جب ساری قربانیاں جناب سید الشہداء پیش کر چکے، ایک سے بڑھ کے ایک قربانی سید الشہداء نے پیش کی۔ اور میں یہاں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی مقصود کی عظمت و اہمیت اگر جاننی ہو تو انسان اس سفر کے خرچ سے اندازہ کر سکتا ہے کہ اس مسافر کی نگاہ میں اس منزل کا مقام کیا ہے۔ دیکھیے مقصد کسی کا، ہم اکثر مثال دیتے رہتے ہیں، اگر کسی شخص کے ہاتھ سے مثلا ایک لقمہ کسی نے لے لیا، یا مثلا کہیں ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے کہ اس سے کسی چیز نے لقمہ چھین لیا، تو فقط وہ اس کو آواز دے گا اور ایسے ہاتھ سے دھتکارے گا، اٹھے گا بھی نہیں کہ میں اس لقمے کو جو مجھ سے چھین گیا ہے یا مجھ سے گر گیا ہے میں اس کو حاصل کروں۔ لیکن اسی شخص سے اگر اسی شخص کا بچہ اگر اس سے اوجھل ہو جائے، ممکن ہے وہ کتنے دن اس کے پیچھے دوڑتا رہے، اور اگر اضافہ ہو جائے اس کے بچوں میں اور وہاں نقصان ہو جائے، ممکن ہے زندگی بھر وہ تلاش کرتا رہے۔ یعنی جتنی تلاش زیادہ ہوتی ہے اسی سے اس مقصود کی یا جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے دیکھنا ہے سید الشہداء کی نگاہ میں اس ملاقات کی کیا اہمیت ہے اور کس سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ جائیے سید الشہداء نے اس ملاقات کے لیے کیا کیا خرچ کیے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ حسین ابن علی نے لقاء اللہ کے لیے کیا کیا خرچ کیا ہے۔ آپ اس خرچ کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مقصود حسین ابن علی کتنا عظیم ہے۔ بہرحال سارے خرچ کرنے کے کل انشاءاللہ یاد رہا تو ایک جملہ عرض کروں گا اسی ضمن میں جناب علی اصغر کے حوالے سے، لیکن آج جو عرض کرنا چاہتا ہوں، سارے خرچ کر کے جناب سید الشہداء نے اب اپنے آپ کو دربار جناب پروردگار میں پیش کیا ہے۔ اور دربار پروردگار میں پیش کرنے کے لیے میں نے دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ قریب ترین ذریعہ ہوتا ہے سجدہ۔
اب سارا خرچ کر کے شہید کربلا نے اپنے آپ کو سجدے میں رب کے قریب سے قریب حالت میں پیش کر کے وہاں رب کو یاد کرنا شروع کیا، رب سے باتیں کرنی شروع کی، اور کہتے ہیں رضن برضاک، رضن سجدہ جناب سید الشہداء کا تذکرہ سنیے جناب سید الشہداء نے، رضن بقضاک مطیعا لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ اب یہ رب سے باتیں ہو رہی ہیں، رضا بقضاک، میں تیری رضاؤں پہ راضی ہوں، میں تیرے امر کا مطیع ہوں، اور جناب سید الشہداء فرماتے جو تیری ذات نے میرے لیے فیصلے کیے ہیں میں اس پہ راضی ہوں، رضن برضاک تسلیما لامرک، میں تیرے امر کے سامنے سارے تسلیم کر چکا ہوں۔ اور آخری جملہ یا غیاث المستغیثین، اے مستغیثین کی، اے مدد طلب کرنے والوں کی مدد کرنے والے، میں حسین تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ اب اگر انسان جناب سید الشہداء کے اس سجدے کے ذکر کو دیکھ لے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پیار ہو کسی سے تو مشکل ترین وقت اسی کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں، اسی کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے۔ سارا خرچ کر کے شہید کربلا نے جناب پروردگار سے جو باتیں شروع کی ہیں، رضن بقضاک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، اب یہ باتیں ہو رہی ہیں سجدے میں، وہ شہید کربلا فرما رہے ہیں سارے دکھ سہنے کے بعد اور ساری قربانیاں اور سارے خرچ کے بعد میرے سکون کے ذریعے کا نام ہے اللہ، میرے سکون کا ذریعے کا نام ہے اللہ۔ اب یہی سے بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنا عظیم ہے جس کے ملاقات کے لیے میں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ اور فقط عزیزان اسی حد تک بات نہیں ہے کہ سجدے میں اس کریم اللہ سے باتیں کر رہا تھا، بلکہ نہیں، جب سجدے سے سر اٹھایا گیا جناب سید الشہداء کا تو اس سجدے سے سر جب سے اٹھا تو اس کٹے گلے سے اور ان پھٹے ہونٹوں سے پھر بھی قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہے تھے، سورہ کہف کی آیات تلاوت کر رہے تھے۔ شہید کربلا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم من آیاتنا عجبا، کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہمارے بڑے معجزے ہیں؟ نہیں نہیں، اس سے بڑے معجزے بھی ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر کا وقت نہیں، لیکن سورہ کہف کی اور اصحاب کہف اور رقیم کی تذکرے شہید کربلا نو کے نیزہ پہ تلاوت کر رہے تھے۔ بس میں اس موضوع کو یوں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ شہید کربلا سجدے میں جس کے ساتھ موہب گفتگو ہے، اور شہید کربلا گردن کٹانے کے بعد جس کریم کے ساتھ باتیں کر کے اطمینان محسوس کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں اللہ۔ اب گویا شہید کربلا نے سجدے سے سر اٹھایا نہیں، اٹھایا گیا، اور پھر جب سر اٹھایا گیا تو نو کے نیزہ پہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے سکون کس سے آتا ہے، مجھے اطمینان کس کے ساتھ باتوں سے آتا ہے، اسی کی باتیں میں نو کے نیزہ پہ بھی کر رہا ہوں۔ سر اگر زمین پہ ہو، پیشانی میری سجدے میں ہو، تو بھی میری اسی کے ساتھ باتیں ہیں، میرا سر نو کے نیزہ پہ ہو تو بھی حسین کی باتیں اسی کے ساتھ ہیں۔ اور یہ ایک الگ موضوع ہے کہ نو کے نیزہ پہ جا کے قرآن کی تلاوت کر کے اعلان کیا، دنیا والوں وہ میں ہوں جس نے کسی غیر کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس لیے کہ میں کسی اور کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ حسین کا سر اس کے سامنے جھکے، اور اسی کو تو بیعت کہتے ہیں۔ اس لیے تو میں نے انکار کیا کہ مجھے بیعت نہیں کرنی، اس لیے کہ اگر جھکنے کا حقدار ہے تو وہ اللہ۔ اور بعض بزرگان بڑا خوب فرمایا کرتے تھے، کٹے ہوئے سر نے یہ اعلان کیا کہ اگر بیعت کر لی ہوتی تو کٹتا نہیں، اور اگر جھک جاتا تو کٹتا نہیں، لہٰذا اس نے بیعت نہ کی، کٹا سر اعلان کر رہا تھا۔ ہمارے بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر کربلا کی فتح کا اعلان کرنا ہے تو سوچنا ہے، اور کربلا کی فتح کا پتہ کرنا ہے تو جاؤ دیکھو مقصد کربلا کیا تھا۔ ایک طرف حسین ابن علی کا مقصد تھا لقاء اللہ اور انکار بیعت، ایک طرف یزید کا مقصد تھا بیعت لے لینا۔ اگر یزید نے بیعت لے لی تو یزید فاتح ہوا ہے، اور اگر حسین نے انکار پہ اپنے آپ کو قائم رکھا تو حسین فاتح بنتے ہیں۔ وہ مرحوم فرمایا کرتے تھے شہید کربلا کا کٹا سر گلی گلی اعلان کر رہا ہے کہ اگر بیعت کر لی ہوتی تو کٹتا نہیں، یعنی کٹ جانا اعلان کر رہا ہے کہ میں فاتح کربلا ہوں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ میں فاتح کربلا ہوں۔ اب
रब से बातें करके जा रहे हैं, और रब से बातें में जब कोई रब से बातें करता है तो यही वो मकाम होता है जहां हम कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जब रब का जिक्र जारी होता है तो इत्मीनान होता है। अब हुसैन इब्न अली का इस करीम अल्लाह के साथ ताल्लुक देखना है तो इस इत्मीनान को देखिए कि कितना इत्मीनान था। मैं बैठा सोच रहा था और एक तारीखी वाक़या हर किसी ने लिखा है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन के कदम मुबारक में तीर लगा, और जब तीर लगा जनाब अमीर के कदम मुबारक में तो लोग इंतज़ार में थे कि ये तीर निकालना बड़ा मुश्किल है और जनाब अमीर को दर्द न हो। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के लिए इंतज़ार किया गया कि जब नमाज की हालत में अली जाए तो उनसे तीर खींच लिया जाए। उधर अली ने अपने रब करीम से बातें करना शुरू की और रब के साथ बातों में यानी नमाज में इतने महव हुए कि तीर खींच लिया गया। अली को मालूम भी नहीं हुआ, इसलिए कि जब आशिक व माशूक की गुफ्तगू जारी हो तो फिर यूसुफ को देख के हाथ काटने वाली उन मिस्र की औरतों का किरदार जो कुरान ने नकल कर दिया है वो यही है कि अगर दुनिया का झूठा इश्क और हुस्न भी किसी के सामने आए तो हाथ कटते रहते हैं लेकिन एहसास नहीं होता। जनाब अमीरुल मोमिनीन का तीर निकलता रहा, अमीरुल मोमिनीन को एहसास नहीं हुआ। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा तकाबुल का कायल नहीं हूँ। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप को तीर लगा था, नमाज में निकलता रहा लेकिन बाप को एहसास नहीं हुआ। करबला में लिकाउल्लाह कराने वाला हुसैन वो है कि तीर निकलते नहीं, तीर लगते रहे और वो महवे गुफ्तगू इलाही। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। जिसको रब पर एतमाद होता है वो इत्मीनान से जिंदगी गुजारता है। जिंदगी क्या गुजारता है, वो इत्मीनान से फिर अपनी जिंदगी दे भी देता है। इसलिए अल्लाह वाले कोशिश करते रहे थे कि अल्लाह तू बतला मुतमईन कैसे हो हम कि तू कौन है। और फिर जनाब इब्राहीम का वाक़या इत्मीनान कुरान मजीद में आपने बारहा पढ़ा। जनाब इब्राहीम ने जो देखे मुर्दे आधे समुंदर में आधे खुशकी पे, वो समुंदर के हैवान खा रहे हैं, खुशकी के हैवान खा रहे हैं, परिंदे खा रहे हैं और खा के उड़ रहे हैं। जनाब इब्राहीम पूछने लगे परवरदिगार कैफत हुजिल मौता, तू मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा? कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। करीम अल्लाह फरमाते हैं मेरा खलील अलम यतमइन्ना, क्या मेरा खलील क्या तुझे इत्मीनान में इस पे यकीन नहीं है? कैफ़ तुह्यिल मौत क़ाल अफ़लम तुअमिन, क्या तुझे ईमान नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा कर सकूंगा? का ईमान तो है लेकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, मैं चाहता हूं कि दिल के इत्मीनान के लिए तू अपने कुछ कमालात दिखा। यहाँ बात में फैलाना नहीं चाहता। ये जो मौजज़े दिखाए जाते हैं, मौजज़े किस लिए होते हैं? मौजज़ा हकीकत में कार खुदा है और वो अपने बंदों के जरिए से अपने किसी मिशन की अजमत बतलाने के लिए दिखाता है। हाँ, मौजज़े को जरा देखिएगा। और फिक़्ह जाफरी में मजहब शिया में मौजज़े को क्या समझते हैं? मौजज़ा कार इलाही है जो अपने बंदों को उस वक्त दिखाता है जब उनके मिशन की तायीद उस मौजज़े से हो। जनाब इब्राहीम कहते हैं कि कैफ़ तुह्यिल मौता, इन परिंदों को कैसे जिंदा करेगा? तो जनाब इब्राहीम के इस सवाल का जवाब रब करीम ने ये दिया अफलम तुअमिन, ईमान नहीं रखता इस पे कि मैं जिंदा कर सकता हूँ? का ईमान तो है लेकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि दिल में और इत्मीनान हो। ये जुमला जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह का ये बतला रहा है कि ईमान से ईकान एक अगला मरहला है। अब जनाब इब्राहीम के इत्मीनान के लिए उस करीम अल्लाह ने क्या क्या एहतमाम किया। उस इब्राहीम खलीलुल्लाह के इत्मीनान के लिए अल्लाह की ज़ात ने कहा इब्राहीम कुछ काम आप करो, कुछ काम हम करते हैं। परवरदिगार क्या करूं? कहा 4 परिंदे इकट्ठे कर। अब परिंदे जनाब इब्राहीम ने मुख्तलिफ नस्लों के जमा किए। एक मोर लिया, एक कबूतर लिया, एक कौवा लिया और एक और परिंदा लेके इन सारे परिंदों को
ज़िबा किया, ज़िबा करके इनके पर नोचे, इनके सर काटे, इनके पाँव काटे और इनका बाकी जो जिस्म था उसका कीमा बना दिया। मैं एक तफसीर में देख रहा था, अब एक चोटी पे चारों परिंदों के सर रखे, एक चोटी पे चारों परिंदों के गोश्त का बना हुआ कीमा रखा, कहीं उनके पर रखे, कहीं उनके पाँव रखे और अब दरमियान में खड़ा होके जलाल इलाही को, जमाल इलाही को और अजमत खुदा को देखने के लिए कहता है कि परवरदिगार अब क्या करूं। कहा अब इनको बुला, कहा अब इनको बुला। अब जनाब इब्राहीम ने जो बुलाना शुरू किया, मैं जिस तफसीर को देख रहा था वो कहते हैं जनाब इब्राहीम ने मसलन कबूतर को बुलाया। अब कबूतर का सर एक चोटी से उठा, कबूतर का गोश्त दूसरी चोटी से उठा, कबूतर के पर तीसरी चोटी से उठे, कबूतर की टांगे चौथी चोटी से उठे और सब ने हवा में आके अपने आप को परिंदे की सूरत दी और पलट के आया और जनाब इब्राहीम के हाथ पे बैठ गया। गोया ये इकरार हो रहा है मेरा माबूद वो है कि जिस माबूद के कहने से टुकड़े अलग हो के इस दुनिया में भी इन एक जानदार की सूरत में सामने आके बतलाते हैं रब वाले कितने अजीम होते हैं और उनका रब कितना अजीम होता है। लियतमइन्ना क़ल्बी। अब एक एक को बुलाते रहे, परिंदे आते रहे और चारों परिंदे जब सामने आ गए, अब सजदा गुजार हो गया तो कितना अजीम है। अब मुझे इत्मीनान भी हो गया और अब मुझे यकीन भी हो गया। लेकिन जुमला कहता जाऊं, सासा बिन सोहान का जुमला है, शब-ए पेशावर में ये दर्ज है और बहुत सारी किताबों में। एक वक्त वो आया जब सासा बिन सोहान ने जनाब अमीरुल मोमिनीन से पूछा था, या अली, मुश्किल है समझना, सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। बात जरा मुश्किल है, वक्त मेरे पास इतना नहीं है, बहरहाल इशारा करता हूँ फ़कत। सासा बिन सोहान ने कहा था कि अंत अफजल अम इब्राहीम। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से सासा बिन सोहान ने 20 रमज़ान की रात को ज़रबत खाने के बाद सवाल ये किया था कि अंत अफजल अम इब्राहीम। सारे अंबिया का तज़किरा है, शब-ए पेशावर में जाके देखिएगा, आप अफजल हैं या अल्लाह का खलील इब्राहीम अफजल है। जब यहाँ पहुँचे तो जनाब इब्राहीम के सामने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना अफजल मिन इब्राहीम खलीलुल्लाह, मैं अली इब्राहीम खलीलुल्लाह से अफजल हूँ। मुश्किल है बात ये बर्दाश्त करना, और अगर मुश्किल समझना चाहें तो अहले सुन्नत के एक आलिम दीन है हमारे पाकिस्तान के जनाब करम अजहरी साहब, उन्होंने अपनी तफसीर में जब आयत मुबाहला को लिखा है और वहाँ आयत मुबाहला की बहस में लिखते हैं कि पैगम्बर अकरम ने ऐलान किया, कुल तालो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल। वो अनफुसना की तफसीर में फरमाते हैं कि अगर अली को नफ्स रसूल माना जाए तो बाद अज पैगम्बर हर नबी से, हर सहाबी से अली को अफजल मानना होगा। अब इससे मुख्तार मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि आप हज़रात की खिदमत में बयान कर दूं। जब नफ्स नबी हो गए अली तो जनाब करम अजहरी साहब फरमाते हैं, पीर करम शाह साहब अल अजहरी, और रूहुल मानी से उन्होंने नकल किया है कि जनाबे पैगम्बर अकरम के नफ्स हैं जनाबे अमीर, लिहाजा उस हवाले से बाकी अंबिया से भी अफजल है। बहरहाल वो एक अलहदा बहस है। जनाब अमीर फरमाते, अना अफजल मिन इब्राहीम खलीलुल्लाह। सासा बिन सोहान, हमारी कौम को क्या पता सासा बिन सोहान कौन था। सलावत पढ़िए मोहम्मद। एक दफा फिर भी सलावत। सासा बिन सोहान अली के कोई शागिर्द थे जिस पे अली को नाज था, और जब कभी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को अपनी मौजूदगी में खुतबा दिलवाना होता था तो कहते थे, सासा उठो और खुतबा दो।
اب ساسا بن سوہان کون ہے اور کیا ساسا بن سوہان کی عظمت ہے. جب جناب امیر علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی تھی تو وہاں اس کا ایک قصیدہ ہے، کہتا زینت الخلافت وما زانت کا رفعتها وما رفعت کا. علی قصیدہ پڑھوں، قصیدہ تیرا نہیں ہوگا، قصیدہ خلافت کا ہوگا. زینت الخلافت وما زانت کا، یہ خلافت تجھے کیا زینت بخشے گی، تو نے خلافت کو زینت بخشی. تو نے یہ ساسا بن سوہان کے اشعار آگے جو ہیں وہ جاری ہیں. جناب امیر علیہ السلام فرماتے انا افضل من ابراہیم. کیوں؟ میں نے جس لیے یہ سارا مختصر کر کے واقعہ نقل کیا ہے. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے خلیل نے ان پرندوں کو دیکھا تھا تو سوال کر بیٹھے تھے کیف تحیی الموتیٰ، ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. لیکن ساسا رب جلیل کی قسم لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر کائنات کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو مصطفیٰ کے شاگرد کا یقین اتنی بلندیوں پہ ہے کہ اس میں ذرا برا اور اضافے کی جگہ ہی لو کشف الغطاء مزددت یقینا. صلوات پڑھ لیجئے محمد. اب یہ ہے وہ اطمینان. اگر رب کو اس انداز سے کوئی پہچانے تو پھر یوں اطمینان ہوتا ہے. لہذا حسین شہید کربلا بھی اسی انداز سے چل رہے ہیں. آؤ میں آپ کو رب سے ملاقات کروں تاکہ آپ مطمئن ہو کے رب کے دین پر عمل کر سکیں. اور مختلف طریقے رب کی پہچان کے کراتے رہیے. ایک دو دن کی گفتگو ہی نہیں تھی. ضمناً میں نے یاد کیا کہ چونکہ میرے موضوع کے 5 حصے تھے، تھوڑا تھوڑا اشارہ اس پہ کر رہا ہوں. لکھا اللہ، اس اللہ کو پہچانیں. کس سے پہچانیں گے؟ انہی سے پہچانیں گے جو علی فرماتے ہیں اول الدین معرفت. دین کی بنیاد کا نام رب کی معرفت کا نام ہے. دین کی بنیاد کا نام معرفت الہی ہے. اور پھر رب کے قصیدے جو علی شروع کرتے ہیں، ہاں خطبہ نمبر 183 میں دیکھیے وہ بیٹا وہاں سجدے میں بتلا رہے ہیں رضن بقضاک تسلیما لعمرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. وہ حسین تعارف کرا رہے ہیں رب کا. خطبہ 83 میں جناب امیر علیہ السلام تعارف کراتے ہیں الحمدللہ الذی لا تدرکہ الشواہد. حمد ہے اس کی جس کو حواس پا ہی نہیں سکتے. الحمدللہ الذی لا تدرکہ الشواہد. حمد ہے اس کریم کی جس کریم کو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ ہاتھ چھو سکتا ہے، نہ زبان چکھ سکتی ہے، نہ آواز سنی جا سکتی ہے. لا تدرکہ الشواہد. حمد ہے اس کریم اللہ کی جس کریم کو شواہد پا نہیں سکتے. ولا تحویہ المشاہد. وہ کریم وہ ہے اور حمد اس کی ہے کہ جو کسی جگہ میں سما نہیں سکتا. حمد ہے اس کی لا تراہ النواظر جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایسا ہے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ حواس پا سکتے ہیں. لیکن پھر جناب امیر نے عجب جملہ فرمایا، فرماتے ہیں ولا تحجبہ السواتر. وہ ہے کہ جس کو کوئی پردہ چھپا نہیں سکتا. اگر فرصت ہو اسی نہج البلاغہ کے خطبے پہ نظر کی جائے کہ نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ حواس اس کو پہچان سکتے ہیں، نہ وہ کسی جگہ میں آ سکتا ہے، تو پروردگار کی تعریف میں یا علی یہ کیوں کہا ہے کہ لا تحجبہ السواتر، کوئی پردہ اس کو چھپا نہیں سکتا. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خود تو کہتا ہے میرا بندہ میری مخلوق کو دیکھ تو میں رب تجھے سمجھ آ جاؤں گا. میری مخلوق کو دیکھ، یہ میں نے جو پیدا کیا ہے اس کو تو دیکھ. اب جناب امیر نے اس خطبے میں پھر شروع کی توحید سکھانا. کہاں سے توحید سکھانا؟ جناب امیر فرماتے اللہ کی مخلوق کو دیکھو. دکھاتے دکھاتے جناب امیر نے نہج البلاغہ کا خطبہ 183 میں فرماتے ہیں اگر توحید کو پہچاننا ہے تو آؤ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو دیکھ لو جس کو چیونٹی کہتے ہیں. جناب امیر علیہ السلام نے پھر چیونٹی کی تعریفیں کرنا شروع کی. یا علی یہ چیونٹی کی تعریفیں کیوں؟ کہا اگر رب کرے تو تجھے قبول ہے، میں علی کروں تو تجھے قبول نہیں. رب نے بھی تو چیونٹی اور سلیمان کی باتیں جب سنی تھی تو آیت تو ایک ہی ہے جس میں چیونٹی کی باتیں تھی، لیکن پورے سورہ کا نام ایک آیت میں چیونٹی کا 3 دفعہ تذکرہ ہے. اور کریم اللہ نے 93 آیات پر مبنی سورہ کا نام ہی رکھ دیا سورہ نمل، چونٹی والی سورہ. تذکرہ کس کا ہے؟ تیرے اس نبی کا جس کو سب سے زیادہ دولت دی، سلیمان. تخت سلیمان کے قصے، ایک آیت چونٹی کے لیے.
کہ میں جو سلیمان کا خالق ہوں اس چیونٹی کا بھی خالق ہوں. ہاں اب جناب امیر علیہ السلام نے یہاں اس چیونٹی کا بھی تذکرہ دیکھتا ہوں اگر وقت ہے 2 منٹ تو اس چیونٹی کے تذکرے کو بھی دی چاہ رہا ہے. اس لیے کہ جب قرآن مجید فرماتے ہیں آیہ نمبر سورہ نمل قرآن مجید کا 27واں سورہ ہے, وہاں جب جناب سلیمان کا تذکرہ آتا ہے کہ جناب سلیمان چیونٹیوں کے میدان میں داخل ہوئے, تخت سلیمان ہوا میں اڑ رہا تھا. اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے, کیا کروں, ایک آیت وقت چاہتی ہے. جناب سلیمان کا تخت ہوا میں چل رہا تھا اور جناب سلیمان کے تخت کے اترنے کا ارادہ کیا تو ایک وادی تھی جس کو وادی نمل کہتے تھے, چیونٹیوں کا میدان. ایک چیونٹی باہر نکلی, اس نے جو تخت کو آتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے دوسری چیونٹیوں کو کہتی ہے قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم, جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جاؤ, اپنے گھروں میں چلی جاؤ, کہیں سلیمان اور سلیمان کا لشکر آپ کو روند نہ ڈالے. بسم اللہ. جناب سلیمان نے ہوا سے سن لی بات چیونٹی کی. اس کو ہم اللہ کہتے ہیں جو فرماتا ہے میں وہ ہوں جس نے سلیمان کو طیروں کی اور حیوانوں کی زبانیں سکھا دی. میں وہ اللہ ہوں جس نے زبانیں سکھا دی. اب جناب سلیمان نے اس چیونٹی کو بلایا, چیونٹی کو ہاتھ پہ بٹھایا. یہ قرآن کی آیات نہیں ہیں, بعض مفسرین لکھتے ہیں چیونٹی سے پوچھا اچھا کیوں کہا تھا ان کو, کہتی ہے دیکھ میں اپنی قوم کی سردار ہوں, میں نے بڑی مشکل سے اپنی قوم کو رب کی توحید سکھائی ہے. تیرے جلال کو دیکھ کے مجھے خطرہ یہ لگا تھا کہ کہیں یہ مشرک نہ ہو جائیں کہ خدا تو یہ ہے جس کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے. میں نے ان کی توحید بچانے کے لیے ان کو کہا جلدی داخل ہو جاؤ, اس لیے کہ وہ ناسمجھ تھی, ناسمجھی میں تجھے خدا نہ سمجھ بیٹھے. صلوات پڑھ لیجئے محمد اب اگر تبلیغ کے موقع کو دیکھنا ہو تو اسی سے ہر ایک پر تبلیغ واجب ہے. اللہ کی باتیں ہر ایک کے لیے واجب ہے سنانا, گھر گھر جا کے. البتہ گھر جانے سے پہلے جب اپنے گھر میں عمل, شہید کربلا کے لیے نجمہ افندی مرحوم نے خوب فرمایا, عمل میں اس کا ساتھ دو کہ اس کے دل کو چین ہو. شہید کربلا کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں, نجمہ افندی کہتے ہیں عمل میں اس کا ساتھ دو کہ اس کے دل کو چین ہو, زمین سے آسمان تلک حسین ہی حسین. اگر پھر کہنا نہ پڑے کہ آؤ ادھر, نہیں لوگ آئیں اور کہیں ہاں یہاں حسین ہی حسین ہے, اور حسین سے توحید ملتی ہے. جس کو توحید ملتی ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے, پھر وہ انگلینڈ رہے یا کہیں اور رہے, پھر اطمینان کے ساتھ خدا کے ساتھ اس کا رابطہ رہتا ہے. پھر یہ دنیا کے جھوٹے خوشیاں وہ رب سے اس کو دور نہیں کر سکتی, بلکہ یہاں انگلینڈ کی ٹھنڈی راتوں کی آخری پہر بھی وہ سارے سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, تو ہے جو سب سے اعلیٰ ہے. کس نے بتلایا؟ مجھے اس حسین نے بتلایا. اس لیے کہ حسین نہ ہوتے, میں پھر نجمہ افندی کا ہی شعر یہاں پڑھتا جاؤں, اگر حسین نہ ہوتے تو توحید نہ ہوتی. وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں. جناب نجمہ افندی کہتے ہیں یہ شعر نہ دیتے جان اگر اسلام کی بنتی قبر کہیں, یہ شعر نہ دیتے جان اگر اسلام کی بنتی قبر کہیں, یا شام کے ناحق کوچوں میں یا کوفہ کے بازاروں میں. اسلام کو بچا گیا تو حسین ابن علی بچا گئے ہیں, تبھی تو اقبال کو کہنا پڑا کہ یہ لا الہ کی بنیاد بن گئی. صلوات پڑھ لیجئے محمد ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجئے. مشروط امام زمان بلند تر صلوات. امیر فرماتے جا اس رب کو جس پہ کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا. شب جمعہ ہے, اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. دعا کی رات ہے, باب الحوائج کی رات ہے. کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا اگر تیرے اندر شعور ہے. جناب امیر علیہ السلام نے پھر چیونٹی کی تعریف شروع کی. فرماتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھو تو آپ کی آنکھوں میں مکمل طور پر دکھائی بھی نہ دے, لیکن اگر دقت کرو, امیر فرماتے ہیں اس کا سر دیکھو, اس کے کان دیکھو, اس کی ہڈیاں دیکھو, اس کی کھال دیکھو,
اس چھوٹی سی مخلوق کی جو ضرورت تھی اس کریم نے اس کے آنے سے پہلے اس کو پورا کر کے اس کو دے دیا. ہاں پھر جناب امیر فرماتے ہیں ذرا فکر کرو، یا تھوڑے سے الفاظ میرے تشریحی ہیں، کیسے دانہ اپنے بل کی طرف کھینچ کے لاتی ہے، یہ جناب امیر نے فرمایا دیکھو اس کو. پھر امیر فرماتے ہیں اس کا رازق اللہ، اور امیر فرماتے ہیں اس میں غور کرو، بہت ساری باریکیاں آپ کو سمجھ آئیں گی. میں ایسا بیٹھا دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ چیونٹیوں کے حوالے سے، تو 12,000 قسم کی چیونٹیاں اس فن کے ماہرین اب تک پہچان چکے ہیں. 12,000 قسم کی چیونٹیاں، اور پھر ان کی زندگیوں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وقت نہیں ہے. 12,000 ایک ان کی خصوصیت ہے، ہر چیونٹی کا سلسلہ جو زندگی گزارنے کا ہے وہ گروہی زندگی گزارتے ہیں، اور ہر چیونٹی کا ایک سردار ہوا کرتا ہے. ہاں چونٹی بھی اپنے میں سے ایک سردار چن لیتی ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجیے. سوچ یہ رہا ہوں کہ کون سی چیز ابھی چھوڑ دوں، اس لیے کہ وقت جو ہے اس میں جناب امیر علیہ السلام نے چونٹی کا حوالہ دیا. یہ جو ماہرین فن ہیں چیونٹی کے زندگی کی تحقیق کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ چیونٹی جب کوئی دانہ اٹھاتی ہے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ وہ اس دانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتی ہے، تاکہ اگر دانہ سالم اپنے بل میں رکھے گی تو وہ اگائے گا موسم پہ. لہذا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیتی ہے تاکہ اگے نہیں. اور آپ دیکھیے کبھی وہ دھنیا کا دانہ جب اٹھاتی ہے تو اس کے 4 حصے کر دیتی ہے، اس لیے کہ دھنیا کے دانے میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اگر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو بھی وہ اگ آتا ہے. اب کون ہے جو اس کو بتلاتا رہے؟ یہ اتنا مجھے تو اس کا ساری نہیں نظر آیا. میں نے جو چیونٹی کو غور سے دیکھا مجھے تو چیونٹی کا ساری نہیں نظر آتا. اب اس کے چھوٹے سے سر میں اتنی کچھ چیزیں رکھ دینے والے اللہ تو کتنا کریم ہے. اس لیے علی کہتے ہیں آؤ میں تجھے چیونٹی کے ذریعے سے رب سے ملاؤں. چیونٹی کے ذریعے سے. اب پھر جناب امیر نے سارا اس خطبے کو دیکھ لیجئے گا 183. جناب امیر علیہ السلام چیونٹی کا تذکرہ کرتے کرتے پھر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ فاتر، سمیٹ رہا ہوں اس گفتگو کو، ذرا اس جملے کو اگر سمجھا سکا تو لطف آئے گا. اس جناب امیر کیسے رب کا تعارف کرا رہے ہیں، اور پھر رب کے تعارف کے بعد کہتے ہیں حسین آؤ میں آپ کو اسی رب سے ملاؤں. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں سن ان فاتر النملۃ هو فاتر النخلہ. یہاں ذرا چیونٹی کو دیکھ، اور چیونٹی پر نظر ڈالنے کے بعد ذرا کھجور کے تنے کو دیکھ. جو چیونٹی کی ضرورت تھی اس کریم نے اس کے پیدائش سے پہلے وہ بھی پوری کر دی، اور جو کھجور کے تنے کی ضرورت تھی اس صحرا میں اگنے والے اس تنے کی بھی ضرورتیں پوری کر دی. اور فقط یہ نہیں ہے کہ تنے کی ضرورتیں پیدا کر دی، اس وقت تک 200 قسم کی کھجوریں شناخت ہو چکی ہیں. 200 اقسام کی کھجوریں. جناب امیر فرماتے ہیں جو اس کھجور کا خالق ہے، اور بڑے لفظ عربی کے دیکھیے، فاتر النملۃ هو فاتر النخلہ. جو اس چیونٹی کا خالق ہے وہی اس کھجور کا بھی خالق ہے. اب پھر اگر وہ کہے انسان اپنے آپ کو تو دیکھ، تو اپنے آپ کو دیکھے گا. وہ جو چھوڑ رہا تھا وہ اپنے آپ کو یہاں سے کل اگر فرصت ہوئی، ویسے تو اب تقاریر کا وقت گزر چکا ہے، انسان اپنے آپ کو تو دیکھ. ہاں اپنے آپ کو تو دیکھ، تجھے توحید کے کرشمے نظر آئیں گے. ہاں پچھلے دنوں میں یہ پاکستان کا ایک نیشنل آئی ڈی کارڈ یہاں بنتا ہے. آج کل آن لائن بناتے ہیں تو فنگر پرنٹ لیتے ہیں. ہاں میں وہ آئی ڈی کارڈ بنا رہا تھا نکوپ، تو وہاں انہوں نے ایک آخر میں جا کے دیا ہوا تھا کہ آپ جناب فنگر پرنٹ لگائیے، یہ اس انگلی کو اس انگلی کو اس انگلی کو، 10 انگلیوں کے جو فنگر پرنٹ. میں بیٹھا، یہ کوئی ہفتے پہلے کی بات ہے، فنگر پرنٹ دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یہ 10 انگلیاں ہیں تو میری، یہ 10 کیوں؟ انہوں نے کہا کہ 10. تو ایسے بچوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی، گفتگو تفصیل میں چلی گئی.
یعنی ہر انسان کی 10 انگلیوں میں سے ہر بندے کی ہر انگلی کے لکیریں الگ الگ اس نے بنائی ہیں، لکیریں الگ الگ اس نے بنائی ہیں۔ اب اگر ایک بندے کی 10 انگلیاں ہیں تو 10 کی 10 انگلیوں کی لکیریں الگ ہیں۔ اب بندے کائنات میں جتنے ہیں ہر ایک کی لکیروں کے نشان الگ الگ ہیں۔ یہ نشان لگانے والے کی ذات کا نام ہے اللہ، اور حسین کہتے ہیں او کربلا سے میں اس اللہ کے نشان کے طور پر آپ کو بتلاؤں کون ہے اللہ۔ اب یہ جو آیات انہی کو کہتے ہیں، یہ حسین ابن علی ہوں، یہ علی ابن ابی طالب ہوں، یہ محمد مصطفیٰ ہوں، یہ آیات الہی ہیں جن کے ذریعے سے خدا ملتا ہے۔ اور عزیزان بات سمیٹ لی میں نے، اب جو خدا ملتا ہے وہ ہے معبود، اس کی جاتی ہے عبادت، اور جو خدا کا تعارف کراتے ہیں ان کو کہتے ہیں آیات اللہ، وہ بنتے ہیں اللہ کی نشانیاں۔ ان کا کوئی احترام کرے تو وہ اس کے شرک نہیں بنتا، وہ ہوتی ہے تعظیم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ جس کی پہچان کے لیے یہ سارے راہیں طے کراتے ہیں وہ ہے اللہ، اور اس کا احترام وہ کہلاتا ہے عبادت، اور جو اس کا تعارف کرانے کا سبب بنتے ہیں وہ شاعر اللہ کہلاتے ہیں، وہ آیات اللہ کہلاتے ہیں، اور وہ ان کا احترام بنتا ہے تعظیم۔ تعظیم اور عبادت میں جو لوگ فرق نہیں کرتے، وہ مصطفیٰ کی قبر پہ سلام کرو تو ان کو شرک نظر آتا ہے، رب کی کتاب کو بوسہ دو تو ان کو شرک نظر آتا ہے۔ نہیں، جس سے اللہ ملے اس کی تعظیم ہوتی ہے، اور جو اللہ ملے وہ اس کی عبادت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ اور جس کو اللہ مل جائے اس کو پھر کیا ملتا ہے؟ آج کی مجلس کا خلاصہ، اس کو پھر اطمینان ملتا ہے۔ ہاں، اور حسین ابن علی کے دروازے پہ جو آئے اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو بھی اطمینان ملتا ہے۔ اب ہمارا اطمینان کتنا ہے؟ ہاں، چھوٹی سی بات تو ہم یوں بفر جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں، نہ ماں نہ باپ نہ اس میں۔ جوانوں کے لیے خاص کر کہ چھوٹی سی اور جھوٹی سی چیز سے جو عشق ہو جائے، نہ باپ رہتا ہے، نہ ماں رہتا ہے، نہ حیا رہتا ہے، نہ اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ ہو گیا، اور فریڈم ہے۔ فریڈم ماں صاحب سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کریم اللہ سے بھی تو پوچھئے۔ حسین ابن علی کی جو ہمراہی ہوتی ہے اطمینان رہتا ہے۔ اس زمانے میں 2-3 سیدزادوں کا یا آزاداروں کا تذکرہ کرنا لازم سمجھتا ہوں، جنہوں نے اس دنیا میں بھی شہید کربلا سے، درس کربلا سے سیکھ کے ہمیں بتلایا ہے جتنی مشکلات آتی رہیں، ہم حسینی ہیں، ہم اطمینان میں۔ ہاں، اور انہوں نے یہ واضح کیا۔ آقا خمینی سے کسی نے پوچھا تھا یہ انقلاب اتنا بڑا کیسا لے آئے ہو؟ کیا تھی آپ کے پاس طاقت؟ کہ یہ محرم و سفر کی طاقت تھی، جس طاقت کے ذریعے سے ہم یہ اتنا بڑا انقلاب لے آئے۔ اور یہ تو خمینی تھے۔ اگر ایک ہندو نے بھی سیکھا تو جائیے گاندھی کے جملات اور نہرو کے جملات ان کو دیکھیے کہ ہم نے حسین ابن علی سے سیکھا ہے۔ ہاں، اور وقت نہیں رہا ورنہ مجھے وہ آزادی کے حوالے سے جوش مرحوم کے اشعار میرے ذہن میں ہیں۔ جب وہاں ہندوستان میں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، یہ آزادی کی تحریکیں حقیقت میں حسین ابن علی نے سکھائی ہیں۔ تو خمینی سے پوچھا گیا یہ طاقت، کیا یہ محرم و سفر کی طاقت ہے؟ کیا یہ اطمینان؟ جنگ، ایران عراق جنگ کا دور تھا، اور بڑی باتیں ہو رہی تھی فلاں سپر پاور کے ساتھ اور فلاں سپر پاور کے ساتھ۔ آپ حضرات کو بعض کو شاید یاد ہوگا، جب آیت اللہ خمینی نے ایک پیغام بھیجا تھا روس کے سربراہ گورباچوف کو، پیغام لے جانے والوں میں ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمہ آغا جوادی عاملی بھی تھے، وزارت خارجہ کے آدمی تھے، اور دینی طور پر جو ہے وہ رہنمائی کے لیے آیت اللہ جوادی عاملی تھے، جنہوں نے خط پڑھ کے سنایا تھا۔ ہم چونکہ درس تفسیر پڑھتے تھے آیت اللہ جوادی عاملی سے، انہوں نے ان ایام میں تعطیل کی، اور تعطیل کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے خود یہ واقعہ درس میں سنایا۔ پہلا واقعہ میں یہاں بہنوں بیٹیوں کے لیے جرت اور ہمت اور اگر عزاداری کی طاقت ہو اور سنت زینب کبریٰ ہو تو عرض کرنا چاہتا ہوں، آیت اللہ العظمہ آغا جوادی عاملی واپس آ کے پہلا واقعہ یہ سناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک عورت تھی وزارت خارجہ کی جس کا نام تھا خانم منو چہر۔ اب اس عورت کے ساتھ جب ہم محفل میں داخل ہوئے تو
गोर्बाचोव ने आगे हाथ बढ़ाया, वो अपना हाथ सीने पे रख के कहती है इस्लाम इजाजत नहीं देता। और फरमाते हैं वो गोर्बाचोव इतना ज़ाहिरी, आप जानते हैं कि ये प्रोटोकॉल क्या होता है इन मुलाकातों का। वो कहते हैं तकरीबन हम 1.5 घंटे पौने 2 घंटे उस मुलाकात में बैठे और मैंने खत पढ़ के सुनाया। जब हम फिर निकलने लगे तो इतना मबहूत हो चुका था कि फिर उसी औरत की तरफ हाथ बढ़ाया और उसने फिर कहा कि इस्लाम इजाजत नहीं देता। और ये दौर कौन सा था? हर कोई सोच रहा था कि अब मांगेंगे मदद कि रूस के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ या फलां के खिलाफ हमारी मदद कीजिए। अब खुमैनी से उस दौर में किसी ने पूछा था किसी सुपर पावर से, ये 2 सुपर पावरें हैं, राब्ता कर लो। उन्होंने कहा उनके पास 2 सुपर पावरें हैं दुनिया में, तो हमारी भी 2 सुपर पावरें हैं, एक अल्लाह की ज़ात है और एक वक्त का इमाम साहिबुल असर व ज़मान। इस जमाने में ये जो सैयदजादे 3 सैयदजादे इस वक्त मैं कहता हूं कि आज़ादारी का एक जीनत का नमूना है। और 2 तो हैं, अली भी हैं, हुसैनी भी हैं। हाँ, अली सिस्तानी, हुसैनी, अली खामेनाई, हुसैनी। ये क्या है? ये किरदार में बतला रहे हैं। आज खत का मैंने देखा, वो जो एटमी पावर के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, वो खामेनी फरमा रहे थे हम उस दौर से भी गुजरे हैं कि जब हमें जंग के दौरान कांटेदार तार असलहे जंगी समझ के कोई मुल्क उसको हमारे लिए क्रॉस भी नहीं होना देना चाहता था, लेकिन हमने हुसैन इब्न अली पे एतमाद किया और उससे सीखा। आज हम एक पावर है और दुनिया हमारी पावर का इकरार कर चुकी है। अब ये क्या है? हुसैनी है। हाँ, और एक वो हुसैनी है जिसको खतरा हुआ सिस्तानी को कि नजफ पे शायद अमेरिका हमला कर दे। उन दिनों में सिस्तानी लंदन के किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे और डॉक्टरों ने उनको चलने फिरने से भी मना किया हुआ था। बाद हमारे साथियों की मुलाकात हुई, मैं तो नहीं पहुंच सका था। जब वहां असरात ये जाहिर हुए कि अब नजफ पे अमेरिका हमला करेगा, आगा ने अस्पताल छोड़ा। डॉक्टरों ने भी, यहाँ मेजबानों ने भी, सब ने यही कहा नहीं जाइए, आपकी सेहत नहीं है। अब लफ्ज मेरे आपने है कहा होगा, मरना तो एक दिन है, लेकिन हुसैन ने सिखाया यही है कि इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। अब यहां से वो परवाज करते हैं कुवैत, और कुवैत से कई घंटों का उस हालत में, जब डॉक्टर कह रहे थे आप मत चलिए, वो उस हालत में कुवैत से बाई रोड जाके नजफ पहुंचे। अगर नजफ को कोई नुकसान होगा तो पहले हमारी जान हाजिर है। और फिर अमेरिका भी समझ चुका था कि अब इस शख्सियत के साथ जंग करना। हाँ, ये 2 हुसैनी हैं, एक अली दूसरा अली, और एक इनका शागिर्द हसन भी है। हाँ, सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। बड़े एटम हैं और बड़ी पावरें हैं हमारे पास। हाँ, इस शब जुमा और जनाब अबुल फजल अब्बास बाबुल हवाइज की याद में हम दुआ करते हैं, परवरदिगार इन 3 अज़ादार सादात को जिंदा और सलामत रख। जंग चंद दिन की थी वो, अब मैं इसराइल की क्या तारीफ करूं और क्या आपको बतलाऊं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। लेकिन मुझे जो लुत्फ आया और सुकून आया, उस सैयदजादे ने 3 तकरीरें की थीं उस जंग के दौरान। एक तकरीर अपने जवानों को खिताब किया था, और उस तकरीर में नहजुल बलागा का 11वां खुतबा, जो बिल्कुल मुख्तसर सा खुतबा है, वो खुतबा पढ़ा था। और खुतबे में के अल्फाज हैं, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद अर्जुमंद जनाब मोहम्मद हनफिया को जंग के ढंग सिखा रहे हैं। तो सैयद हसन नसरुल्लाह ने वो खुतबा पढ़ा, और उस खुतबे में अल्फाज ये हैं कि मोहम्मद बेटा, जब किसी से जंग हो तो अपनी निगाह दुश्मन की फौज के आखिरी सिपाही पे रखना। अब आए हसन नसरुल्लाह अपने मुजाहिदों को कह रहे थे, मैं आपको आपके मौला का फरमान सुनाता हूँ। और यहाँ अल्फाज थे आगे हसन नसरुल्लाह के कि ये फरमान फ़कत उसी दौर के लिए
لیے نہیں ہے، آج بھی علی کے شاگردوں کے لیے وہ فرمان ہے۔ اور پھر کہا تھا کہ علی کا فرمان ہے کہ دشمن سے جنگ ہو تو نگاہ آخری فوج پہ رکھنا، اور پھر بہت بھی چیزیں بتلائیں۔ آخری جملہ ہے اعر اللہ جمجمتک، کہ پھر جب رب کی راہ میں جنگ کر رہے ہو تو پھر اس کھوپڑی کو اپنی نہ سمجھنا، اس کو اللہ کو عاریتاً دے دینا۔ جب کسی نے یہ ساری اللہ کے حوالے کر دیا، اب اللہ جانے، سر جانے اور پھر عزت جانے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اور دوسرے خطبے میں پھر انہوں نے ایک خطبہ پڑھا، اور وہ خطبہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ کس کا تھا۔ وہ خطبہ کربلا کی مبلغہ زینب کبریٰ کا تھا۔ وہ شام کے دربار میں جو جناب سیدہ کا خطبہ تھا وہ سید حسن نصر اللہ نے پڑھا، اور مجھے بہت لطف آیا کہ اس وقت جناب سیدہ نے کہا یا یزید کد قیدک وسع سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک عمدنا ولا ترخص انکارہا۔ وہاں بی بی نے فرمایا یا یزید تو اپنی کوشش کر لے، تو اپنا مکر استعمال کر لے، تو اپنا زور لگا لے، واللہ لا تمیت وحینا، ہمارے پیغام کو مٹا نہیں سکتا، ہمارے مقام کو پا نہیں سکتا، اپنے دل پر اور اپنے سینے پر لگے ہوئے اس دھبے کو مٹا نہیں سکتا۔ اب یہاں جناب حسن نصر اللہ نے حسینی سپاہی کا اور عزاداری سے جرأت سیکھنے والے مجاہد کا ثبوت دیا، اور جہاں جناب سیدہ نے کہا تھا یا یزید، وہاں امریکہ اور اسرائیل کے صدور کے نام لے کے سید حسن نصر اللہ نے ان کے نام لیے اور کہو وقت کے یزیدو میں زینب کا بیٹا ہوں اور زینب کی قول دہرا رہا ہوں۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ کربلا کے مدرسے میں پڑھنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان۔ اور یہ اطمینان اس دور میں ان سادات نے، ان مراجع کرام نے دکھایا ہے۔ لہذا میری جوانوں سے گزارش ہے کہ دشمن طاقت سمجھ چکا ہے کہ مرجعیت کی طاقت کیا ہے۔ اس وقت سارا زور لگایا جا رہا ہے کہ اس مرجعیت کو کمزور کریں۔ لہذا آپ حضرات کا فرض بنتا ہے کہ کہیں اگر کسی انداز میں کسی مرجع کی توہین ہوتی ہے، ہوشیار رہا کریں کہ یہ دشمن کی چال ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ کربلا کا مسافر ایک سے بڑھ کے ایک قربانی دینے کے لیے عجب عجب قربانیاں انتخاب کر لایا۔ کہیں 6 ماہ کی، کہیں 13 سال کی، کہیں بھتیجے، کہیں بھانجے، کہیں بیٹے، اور ایک قربانی جس کا آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آج شب جمعہ باب الحوائج کے حصے کی رات علم اٹھیں گے۔ میں غیور مومنوں سے یہ تمنا کروں گا علم کو تھام کے سر فہرست اس دعا کو رکھنا، عزاداری اور تشیع کی زینت یہ عظیم مجاہد علماء، خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی محنتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک قربانی جو حسین لے کے نہیں چلے بلکہ علی رب سے مانگ رہے تھے، پروردگار مجھے وہ بیٹا دے جو حسین کے لیے ایسا ہو جیسے میں نبی کے لیے تھا۔ رب نے دعا قبول کی۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں رب سے کچھ نہ مانگنے والا علی، رب نے عباس دیا۔ عباس جوان ہو گئے، زینب کے دل کا اطمینان بڑھتا رہا، عباس کی جوانی بڑھتی رہی، زینب کبریٰ کا اعتماد بڑھتا رہا۔ حسین نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا، زینب کبریٰ جناب عباس کو دیکھ کے مطمئن رہی، مکہ چھوڑا، مطمئن رہی،
کربلا میں 2 محرم کو اترے، مطمئن رہیں، پانی نہ ملا لیکن پھر بھی مطمئن رہیں، جوان جاتے رہے، خدا حافظ کرتی رہی، سارے چلے گئے، اس لیے کہ 2 شہادتیں جناب عباس اور جناب شہید کربلا کے درمیان اور ہوئی ہیں، ایک 6 ماہ جناب علی اصغر کی، اور جناب علی اصغر کے بعد بھی ایک شہادت ہوئی ہے جناب شہید کربلا کے سینے پہ، اور وہ ہیں جناب عبداللہ ابن حسن جن کی 11 سال عمر تھی۔ 2 شہادتیں، اس سے پہلے جناب عباس، حالت کیا ہے؟ ہاں کون عباس؟ اگر لفظ عباس پہ غور کر لیں تو یہ خود ایک بہت بڑا مصیبت کا پہاڑ ہے۔ جناب عباس وہ ہستی ہیں، کربلا میں 2 میتیں شہید کربلا خیموں میں نہ لا سکے، یا کربلا میں یوں کہوں 2 میتیں خیموں میں نہ آئیں، ایک تو خود اس غریب کی اپنی لاش تھی جو خیموں میں لانے والا کوئی نہیں تھا، اور ایک جنازہ جناب عباس کا تھا، پتہ نہیں کیوں نہیں لایا، ہاں پتہ نہیں کیوں نہیں لایا، وہ حسین کو معلوم ہوگا، زینب کو معلوم ہوگا، بہت ساری وجوہ علماء نے لکھی ہیں کیوں نہیں لائے تھے۔ ہاں؟ شہید کربلا یہ جنازہ نہیں لائے۔ کربلا میں بعد از حسین سب سے زیادہ جس ہستی کو زخم لگے ہیں وہ بھی عباس۔ کربلا کے بعد زینب دیر تک جس کو روتی رہی وہ بھی عباس۔ پیاس کی انتہا، جناب سکینہ اپنی پھوپھی کے خیمے میں آ گئیں، شاید کوئی گھونٹ پانی کا ہو، میرا اصغر بچ جائے۔ پھوپھی کو دیکھا جناب اصغر کے پاس بیٹھا ہوا، حالت دیکھ کے سمجھ گئی پانی ہوتا تو پھوپھی اصغر کو پلا دیتی، سوال نہیں کیا بلکہ کہتی ہے پھوپھی اماں جی سکینہ کہا مجھے مشکیزہ اٹھا دو، میرا چچا بھی ہو اور یہ بچے بھی پیاسے ہوں۔ 2 روایتیں ہیں، بعض نے کہا مشکیزہ، بعض نے کہا کوئی اور برتن، بی بی نے مشکیزہ دیا، جناب سکینہ نے پانی کا ظرف اٹھایا۔ میں نے خود اپنی نگاہوں سے اس کتاب کو پڑھا ہے جس نے کہا جب جناب سکینہ کے ہاتھ میں پانی کا برتن آیا، خیموں سے بچے نکل کے سکینہ کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے، سکینہ کو دیکھنے لگے، سخی کی بیٹی پانی آئے گا تو ہمیں نہیں دے گی؟ ہاں تیرا چچا پانی لایا تو دے گی؟ 20 بچوں کا، عزاداروں کا، ماتمیوں کا قافلہ سکینہ سالار ہے۔ جناب سکینہ نے اب آواز بلند کی، ہائے پیاس، جناب عباس کے کانوں تک پہنچی، تڑپ کے کہتے ہیں آ کے اپنے بھائی کے پاس، سردار قربان تیری وفا پہ عباس، سردار اجازت ہے۔ جناب شہید کربلا نے عباس کو دیکھا، رو کے کہتے ہیں انت صاحب لوائی، انت کبش کتیبتی، تو میرے لشکر کا سردار ہے، تو میری فوج کا علمدار ہے۔ فوج کے علمدار اور لشکر اور سردار تو مرنے یوں نہیں جاتے، اس لیے کہ سرداروں کے مرنے سے فوج بکھر جاتی ہے۔ شہید کربلا کی قدموں کی طرف نگاہ کر کے امام فرماتے ہیں وہ فوج تیری کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ وہ تیری فوج کہاں ہے جدھر بھائیوں میں بات ہو رہی ہے ادھر آتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں؟ میں نے کسی مقتل کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ جناب عباس گئے ہوں اور خدا حافظی کی ہو بہنوں سے۔ اتنا کہا شہید کربلا نے عباس جاننا ہے تو جاؤ پہلے ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ جناب عباس نے مشکیزہ لیا، لگتا یہ ہے کہ جناب سکینہ سے ہی لے لیا ہوگا، حسین کی بیٹی مجھے مشکیزہ دے دو۔ اب جناب عباس نے مشکیزہ لیا اور فرات کا رخ کیا، علی کی شجاعت کے نظارے دکھائے۔ 4000 افراد اور تیر انداز روکنے والے تھے، علی کے اکیلے لال نے ان کو راستے سے ہٹایا، دریا میں اپنا گھوڑا ڈالا، میں ٹھہر کے مصائب پڑھوں گا۔ جناب عباس نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا،
घोड़े से कुछ बातें करते रहे। मिशकीज़ा भरा, जब मिशकीज़ा भर के अपने कंधे पे डाला, अब यहाँ मौका था जब चुल्लू भरा जनाब अब्बास ने, और फिर चुल्लू को देखा और दरिया में फेंक दिया। मरहूम राजा महमूद आबाद मरहूम पढ़ा करते थे कि यहाँ जनाब अब्बास का एक शेर वो नकल करते हैं कि जनाब अब्बास ने चुल्लू दरिया के मुंह पे मारा और खिताब करके कहते हैं कहीं ये वफा इस चुल्लू में डूब न जाए, मेरा हुसैन प्यासा हो, हुसैन के बच्चे प्यासे हो और मैं कैसे पानी पी लूं। अब मैं हमारे एक बुजुर्ग आलिम कहा करते थे अब्बास तूने तो पी लिया होता, कम अज कम सकीना को ये तो सुकून होता कि चचा तो प्यासा नहीं मारा गया। इसलिए कि जुलजना से पूछ रही थी या ना सवारा भी, मेरे बाबा की सवारी बतला, मेरा बाबा प्यासा मारा गया था या किसी ने पानी पिलाया था। हे अब्बास पानी पी लिया होता, सकीना का दिल मुतमईन हो गया होता। बस अजीजो जनाब अब्बास ने मिशकीज़ा भरा। अब पूरी कोशिश जनाब अब्बास की क्या थी कि ये पानी का मिशकीज़ा खैमों में पहुंच जाए। जनाब अब्बास ने खैमों का रुख किया और जनाब अब्बास की कोशिश ये थी ये मिशकीज़ा बच जाए। जालिमों ने फिर आगे बढ़ के हमले करने शुरू किए। जनाब अब्बास के जिस्म पे तीर लगते थे। जनाब अब्बास अपने जख्म को नहीं देखते थे बल्कि मिशकीज़े को देखते तो अपने जिस्म का दर्द भूल जाते थे। जनाब अब्बास खैमे की तरफ बढ़ रहे, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, एक जालिम ने जनाब अब्बास के दाएं बाजू पे वार किया। दाएं बाजू का कटना था कि उधर आलम हिला, इधर खैमे में देखने वाली बीबियों के दिल हिले, हुसैन का जिगर हिला और जनाब अब्बास ने मिशकीज़े को देखा। मिशकीज़ा भी सलामत था। अब्बास मुतमईन हो गए, मिशकीज़े को दूसरे हाथ से थामा और अब्बास अब घोड़े से बातें कर रहे थे, घोड़े की मिन्नत कर रहे थे, घोड़ा जरा जल्दी कर, मेरा साथ दे, सकीना प्यासी है और घोड़ा जरा जल्दी कर, हम जल्दी पहुंचे। अब एक जालिम ने वार किया, हुसैन के दिलावर का बायां बाजू कटा, अलम हिला, मगर मिशकीज़े को जनाब अब्बास ने होठों से थामा। मिशकीज़े को देखा तो दूसरे बाजू का दर्द भी भूल गए। अब क्या किया अजीज़ो, आओ वफाए अब्बास को देखे। जनाब अब्बास ने मिशकीज़े के दहाने को अपने दांतों से पकड़ा और घोड़े की जीन पर मिशकीज़ा रखा, अपना सीना मिशकीज़े पे रखा और घोड़े को कह रहा था घोड़ा मैं बेबस हो गया हूँ, अब जरा जल्दी कर, मुझे खैमे पहुंचा। दोनों पांव के दरमियान में जनाब अब्बास ने अलम भी रोका हुआ था। अब अजीजों क्या मैं पढ़ूं, जालिमों ने देखा कि अब्बास मिशकीज़े को बचा रहे हैं। एक जालिम ने मिशकीज़े का निशाना बनाया और एक तीर मिशकीज़े में लगा, मिशकीज़े का पानी बहना शुरू हुआ। अब्बास ने अपना सर उठाया, अब हाथ तो थे नहीं, करता क्या, अब्बास ने सर उठा के घोड़े को गोया ये कहा होगा अब घोड़ा मुझे न ले जा। अब एक जालिम ने बिन बाजू जनाब अमीर की निशानी को निशाना बनाया और जालिम ने एक गुर्ज का वार किया। अब्बास के सर में गुर्ज लगा। ज़हरा की दुआ, करबला के मैदान में बिन बाजू जमीन पर आई। इधर जनाब अब्बास का जमीन पे आना था, उधर हुसैन इब्न अली ने अपनी कमर को थाम के उठे और इमाम फरमाते आले कदीन का सर ज़हरी, हाय मेरी कमर टूट गई है। अब अजीजो रब आपके भाइयों को सलामत रखे। अब भाई की मौत सामने हो और भाई के पास भाई कैसे जाते हैं। जनाब शहीद करबला ने चलना शुरू किया। चलते चलते जब करीब पहुंचे तो एक निदा सुनाई दी,
قریب جا کے جو سنا تو عباس کہہ رہے تھے اے آنے والے آہستہ ذرا ٹھہر کے میرا سر قلم کرنا، اس لیے کہ میرا حسین مجھے ملنے آ رہا، میرا حسین مجھے ملنے آ رہا ہوگا۔ شہید کربلا قریب گئے، جناب عباس کے سر کو اٹھایا اور اپنے زانوں پہ رکھا۔ عباس کوئی بات کر، جناب عباس فرماتے مولا میرے آنکھوں کو صاف کرو، ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری آنکھ میں خون ہے، مولا میری آنکھوں کو صاف کرو میں دیکھوں غریب کیسے ہوتے ہیں۔ اور اب جناب شہید کربلا نے جناب عباس کو اٹھانے کا جو ارادہ کیا، جناب عباس سمجھ گئے، کہتے مولا مجھے خیمے میں نہ لے جاؤ۔ بعض علماء کہتے ہیں حسین کی کمر جو ٹوٹ گئی تھی تو اب بھائی کو کیسے اٹھاتے، اب بھائی کو تو نہ اٹھا سکے، بھائی کا علم اٹھایا، ادھر فرات کے کنارے سے علم اٹھا، ادھر 20 بچوں کا قافلہ آگے بڑھا، ادھر قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، ادھر علم خیموں کی طرف آ رہا ہے۔ جب جناب عباس کا علم خیمے کے قریب آیا، جناب سکینہ نے بابا کو آتے ہوئے دیکھا، بابا سے پوچھتی ہے یا بتائیں امی العباس، بابا مجھے بتلاؤ میرے چچا عباس کہاں گئے ہیں؟ بی بی کہتی ہے باپ جناب شہید کربلا فرماتے ہیں بیٹی تیرے چچا دریا کے کنارے سو گئے ہیں۔ عزیزو اب کیا ہوا؟ جناب سکینہ نے اپنے خالی جام کو پھینکا اور بچوں کو کہا بچوں اب پیاسے ہی زندگی میں رہو گے، اور مقتل کی کتابیں کہتی ہیں اس کے بعد کسی بچے نے پیاس کا ذکر نہیں کیا، پانی نہیں مانگا، اور بس آخری جملہ اب شہید کربلا لے آئے علم عباس کو، اور ادھر جب زینب کبریٰ نے عباس کا علم دیکھا تو اپنے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، اور بی بی نے صدا بلند کی واہ حجابا، ہائے میرا پردہ، یعنی جو شہید بھی آیا بیویوں نے نام لے کے نوحہ پڑھا، لیکن جب عباس آئے ہر بی بی کہہ رہی تھی واہ حجابا واہ حجابا واہ حجابا، الا لعنت اللہ على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين.